میں اپنی دیہاتی بیوی کو چھوڑ کر امریکہ آ گیا، وہاں دوسری شادی کر لی۔ جب ابا نے خبر سنائی کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے، تم باپ بن گئے ہو، تو میں نے کہہ دیا یہ ناجائز بچہ ہے، میں نے تو اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ابا نے میری دیہاتی بیوی کو بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ کئی سال بعد میری امریکہ والی بیوی کو کینسر ہوا تو میں اسے ہسپتال لے گیا، مگر ڈاکٹر نے میری بیوی کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ میں وہاں بیٹھا رو رہا تھا جب ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا، وہ ہو بہو میرا ہم شکل تھا۔ مجھے بولا میری مما ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کا علاج کر دیں گی۔ وہ مجھے اندر لے گیا، مگر سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہ تو میں اس دیہاتی جاہل لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ غصے سے میری آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ فریہ جو میری پھپھو ذات تھی، وہ اب میری بیوی بن چکی تھی۔ اس نے میری آواز سن کر فوری طور پر پرتکلیف اور بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے وہ میرے لیے صرف ایک بوجھ تھی جسے میں نے اتار پھینکنا تھا۔ یہ تمام تباہی میرے میٹرک کرنے کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں بیرون ملک جا کر پڑھوں اور وہیں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں، مگر ایک دن ابا نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم نے فریہ سے تمہارا نکاح طے کیا ہے، وہ اگلے ہفتے یہاں آ جائے گی۔ میں ابا کے فیصلے پر سکتے میں آ گیا۔ میں نے خوب ہنگامہ کیا، مگر ابا کی ضد کے آگے میری کچھ نہ چلی۔ میں ماڈرن لڑکا تھا اور فریہ گاؤں کی لڑکی، جس لڑکی کی سادگی، لباس اور لہجہ میرے لیے ایک کھلا مذاق تھا۔ سب سے بڑی بات اس کا وزن کافی زیادہ تھا، جو میرے لیے نفرت میں جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ اس کے موٹاپے اور گاؤں کے لہجے کی وجہ سے مجھے شدید کوفت ہوتی تھی۔ شادی کے بعد کالج کے دنوں میں جب میں دوستوں سے ملتا تو وہ فوراً مجھے چھیڑنا شروع کر دیتے۔ کیوں بھائی، پینڈو بیوی والے کیسی گزر رہی ہیں؟ ایک دوست نے مذاق اڑایا، دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، سنا ہے موٹی بیگم نے تمہارے سارے خواب توڑ دیے ہیں۔ یہ تانے میرے غرور کو کچل دیتے تھے اور میری نفرت فریہ کے لیے مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ میرے ذہن میں خوبصورت، سمارٹ اور میرے معیار کی جیون ساتھی کا تصور تھا، جو میرے ساتھ بین الاقوامی دنیا میں قدم ملا کر چلے۔ فریہ اس تصور کے بالکل برعکس تھی۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی اور ذہین تھی۔ میں نے کئی بار اسے رات گئے کتابیں پڑھتے دیکھا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ میرے لیے اس کا موٹا ہونا اور گاؤں کا لہجہ برداشت کرنا ناممکن تھا۔ میں نے اسے صرف ایک ہی لیبل سے دیکھا تھا، جاہل اور دیہاتی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کبھی بھی قبول کروں گا؟ میں نے ایک دن اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر غصے سے کہا، میرے خواب بہت بڑے ہیں، تم میرے لیے ایک دیوار ہو جسے مجھے گرا دینا ہے۔ فریہ نے نرمی سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے عمر، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ابو کی بات نہیں ٹالی، لیکن میں آپ کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس کی یہ معصومیت اور خاموشی مجھے اور زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے لڑے، اپنا حق مانگے تاکہ مجھے اسے طلاق دینے کا کوئی ٹھوس بہانہ مل جائے، مگر اس کی خاموشی میری نفرت کو مزید طاقت دے رہی تھی۔ میں دن رات اسے نظر انداز کرتا، میں اپنے گھر میں ایسے رہتا جیسے وہ ایک اجنبی ہو۔ میں کوشش کرتا کہ میرا راستہ کبھی اس کے راستے سے نہ گزرے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور جیسے ہی مجھے باہر جانے کا موقع ملے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میرے اندر اس کے لیے نفرت کا بیج گہرائی تک پیوست ہو چکا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ ایک لڑکی میڈیکل کی طالبہ ہونے کے باوجود کیسے اتنی موٹی ہو سکتی ہے۔ میں اس کی صلاحیتوں کو بالکل نظر انداز کرتا اور صرف اس کی ظاہری خامیوں کو اپنی نفرت کا مرکز بنا لیتا۔ ایک رات وہ میرے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے کھڑی ہوئی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ہی سختی سے جواب دیا، یہ میرا کمرہ ہے فریہ، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور تمہارے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہو سکتا۔ جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ چپ چاپ چلی گئی اور میں نے اپنے آپ کو فاتح محسوس کیا۔ میں نے اپنے کمرے کو اپنا قلعہ بنا لیا تھا اور میں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔
میں نے اسے اپنا چہرہ بھی دکھانا گوارا نہیں کیا، نہ ہی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے بھی بات کی۔ میں نے اسے اپنے دل سے نکال پھینکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ میرا یہ رویہ اس پر کیا اثر ڈالے گا۔ میرا سارا فوکس اب یونیورسٹی میں بہترین گریڈز حاصل کرنے اور بیرون ملک تعلیم کے لیے تیاری پر تھا۔ فریہ میرے لیے ایک رکاوٹ تھی اور میں جلدی اس رکاوٹ کو ہٹا کر اپنے خوابوں کی طرف پرواز کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں یہ یقین پختہ تھا کہ میں نے جو راستہ چنا ہے وہی میرے لیے کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ میری یونیورسٹی کی ڈگری مکمل ہوئی تو ایک دن میرے کمرے میں خوشی کا طوفان آیا۔ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی سے داخلے کی تصدیق کا خط مل چکا تھا اور ساتھ ہی ایک اچھی خاصی اسکالرشپ بھی منظور ہوئی تھی۔ یہ میری برسوں کی محنت کا ثمر تھا، لیکن اس خوشی میں ایک بوجھ بھی شامل تھا۔ فریحہ، مجھے یاد ہے جب میں یہ خبر لے کر ابو کے پاس گیا تو ان کے چہرے پر پہلے تو فخر کی چمک تھی، مگر جب میں نے کہا کہ میں جلد ہی امریکہ کے لیے پرواز کرنے والا ہوں تو ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم کیا کہہ رہے ہو عمر؟ ابو نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ تم شادی شدہ ہو، تم اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ ابو، یہ میری تعلیم اور کیریئر کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ سے یہ خواب دیکھا ہے، میں وہاں تعلیم کے دوران اس بوجھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ فریہ کا ماحول وہاں مختلف ہوگا اور میری توجہ ہٹ جائے گی۔ بوجھ؟ ابو کا لہجہ اب غصے سے دھمک رہا تھا۔ شرم کرو، یہ تمہاری بیوی ہے جس کا نکاح میں نے خود تمہارے سر پر رکھا تھا۔ اگر تمہیں جانا ہی ہے تو یا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ یا پھر اسے طلاق دے کر جاؤ۔ انہوں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں اندر ہی اندر بھڑک اٹھا۔ طلاق دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے طلاق دی تو ابو کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ مجھے جائیداد سے بھی آگ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا آخری کارڈ تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور ایک چالاکی سے کام لیا۔ ابو، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میں طلاق نہیں دوں گا، میں اسے یہاں چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے میں باہر جا کر ختم کر دوں گا، لیکن ابھی میں طلاق دے کر آپ کو اور خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ابو نے کچھ دیر سوچا، ان کی آنکھوں میں شدید مایوسی تھی۔ وہ میری اور فریہ کی شادی کو بچانے کی آخری کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں جذباتی طور پر مجبور کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی تعلیم کے پیچھے بھاگو، لیکن یاد رکھنا تم اس رشتے کو دھوکے میں رکھ کر جا رہے ہو۔ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے تباہی کا سامان پیدا کرے گا۔ ابو نے سر جھکا لیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی نظروں میں جو مایوسی تھی وہ مجھے اس وقت بھی چبھ گئی، مگر میرے خواب کے سامنے سب کچھ نیچ تھا۔ میں نے 2 ہفتوں میں اپنی تمام تیاری مکمل کر لی۔ اس دوران میرا فریہ سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں رہتی اور میں اپنے کمرے میں۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں ہماری ملاقاتیں صرف اتفاقی طور پر کچن یا لان میں ہوئی تھیں۔ اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، نہ ہی کبھی مجھ سے پیار یا توجہ مانگی۔ وہ ایک خاموش بھولی بھالی لڑکی تھی، مگر میرے لیے اس کے موٹاپے اور دیہاتی پس منظر سے زیادہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ آخری دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے پہلے مجھے ڈرائنگ روم میں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سامان کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کی بنی ہوئی ہو۔ مجھے لگا کہ شاید یہ آخری موقع ہے کہ میں اسے تھوڑا بہت اپنائیت دکھاؤں، لیکن میری انا اور نفرت نے مجھے روک دیا۔ سنو، میں نے سرد لہجے میں کہا، جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر دیکھا۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا جو میری نفرت کو بھی پگھلا سکتا تھا، مگر میں نے فوراً اپنی آنکھیں پھیر لی۔ تمہارا انتظار بیکار ہے، میں نے گویا اپنی جیت کا اعلان کیا۔ میں یہاں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا، اور اگر آیا بھی تو صرف اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے۔ جلد تمہیں آزاد کر دوں گا اور پھر جا کر تم بھی اپنی زندگی گزارنا۔ میں نے یہ الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتار دیے۔ میں نے اس کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں۔
اور اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی ہے، لیکن میں نے فوراً اپنے دل کو سخت کر لیا۔ مجھے لگا کہ میں نے اس سے بہت بڑا بدلہ لے لیا ہے۔ اس توہین کا جو مجھے اس کی وجہ سے یونیورسٹی کے دوستوں کے سامنے برداشت کرنی پڑی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نفی میں سر ہلایا اور مڑ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے زیادہ تکلیف دے گئی۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور ابو، امی اور بہنوں سے گلے مل کر الوداع لیا۔ ابو کے چہرے پر اب بھی افسوس تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میں ایک غلط راستے پر چل پڑا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا اور کار میں بیٹھا تو میں نے فریہ کے کمرے کی کھڑکی پر ایک لمحے کے لیے دیکھا، لیکن وہاں پردہ پڑا تھا۔ میں ایئرپورٹ پہنچا اور میرا جہاز ہوا میں بلند ہوا۔ میرے ذہن میں صرف امریکہ کا روشن مستقبل تھا، جہاں کوئی پینڈو بیوی یا موٹی بیگم والے کے تانے نہیں ہوں گے۔ میرے ہاتھ میں طلاق کے وہ کاغذات تھے جنہیں میں نے ابو کے سامنے استعمال نہیں کیا تھا، مگر میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ امریکہ پہنچتے ہی میں انہیں بھیج دوں گا اور یہ بوجھ ہمیشہ کے لیے اپنے سر سے اتار دوں گا۔ جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں واپس آ کر اس نام نہاد رشتے کو ختم کر دوں گا۔ میں نے فریہ کو اپنی زندگی کے صفحے سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا، اور میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا پچھتاوا بنے گا۔ مجھے اپنی آزادی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی، اور میں نے اس آزادی کی قیمت ایک معصوم انسان کے دل اور اپنے باپ کی خوشی سے ادا کر دی تھی۔ یہ پرواز صرف امریکہ کی نہیں تھی، بلکہ میری اپنی اخلاقی اقتدار اور انسانیت سے دوری کی پرواز تھی۔ میں پوری طرح خود غرضی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ امریکہ پہنچ کر میری زندگی میں ایک دم سے تبدیلی آئی۔ وہاں کی تیز رفتار زندگی، مکمل آزادی اور کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ ہونا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے فوراً یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی، جہاں میرے ملک کے خاندانی بندھن، رسم و رواج اور میرے کیے ہوئے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اب مکمل طور پر آزاد ہو جانا ہے۔ تقریباً 1 سال گزرا تھا کہ میری ملاقات سارہ سے ہوئی، جو میری یونیورسٹی میں ہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت ماڈرن امریکن لڑکی تھی جس کی شخصیت میں ایک بولڈ انداز تھا۔ سارہ میری سوچ کے عین مطابق تھی، سماج کو آزادانہ انداز میں جینے والی، کسی بھی قسم کے جذباتی بوجھ سے آزاد۔ اس کی پتلی جسامت، خوبصورت مسکراہٹ اور آزاد خیالی نے مجھے اس کی طرف کھینچ لیا۔ میں نے تو خوابوں میں بھی ہمیشہ ایسی ہی زندگی سوچی تھی۔ بہت جلد میں نے اپنے خاندان اور اپنی پرانی زندگی کے تمام تعلقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارہ سے شادی کر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فریہ قانونی طور پر اب بھی میری بیوی ہے۔ میں نے سارہ کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا۔ میرے لیے فریہ صرف ایک ماضی کا پچھتاوا تھی جسے میں نے بہت پہلے ہی اپنے ذہن سے نکال دیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور ابو کو اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتایا۔ ابو، میں نے شادی کر لی ہے، میں نے سارہ سے شادی کی ہے۔ میں نے مختصر اور ٹھوس الفاظ میں اپنی بات کہی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی اتار گئی۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھ پر چیخیں گے، ناراض ہوں گے، لیکن خاموشی زیادہ خوفناک تھی۔ پھر ایک اور آواز آئی، مگر وہ آواز میرے پیارے ابو کی نہیں تھی، وہ کسی پتھر کی طرح سخت اور کھدری تھی۔ تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے، عمر۔ تم نے اپنی ماں، بہنوں اور خاندان کو کیا منہ دکھانے کے لائق چھوڑا ہے؟ ایک دیہاتی لڑکی کو بیوی تسلیم نہیں کر سکے تو کیا تمہیں دوسری لڑکی سے شادی کرنے کا حق مل گیا؟ ابو کی آواز میں شدید درد اور مایوسی تھی۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابو، یہ میرا فیصلہ ہے، فریہ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ابو نے میری بات کاٹی۔ بس کرو، اب اس گھر کے لیے تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ ہمارا تم سے، تمہاری تعلیم سے، تمہارے امریکہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم آج سے ہمارے لیے مر چکے ہو۔ اور پھر فون بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں فون تھا اور میرے کانوں میں وہ جملہ گونج رہا تھا، اب اس گھر کے لیے تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ میرا باپ، جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور جس کے فخر کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، اب مجھ سے شدید ناراض تھا۔ میں نے فوراً فریہ کو طلاق کے کاغذات بھیج دیے تاکہ میں اپنے آپ کو اپنے جرم کے احساس سے آزاد کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ اب میں آزاد ہوں۔ 3 دن بعد مجھے طلاق نامے پر دستخط شدہ جواب ملا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی شکایت کیے مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔
مجھے لگا کہ میں نے خود کو آزاد کر لیا، لیکن اندر ہی اندر کوئی خلا پیدا ہو رہا تھا جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ سارا اور میری زندگی شروع میں تو بہت اچھی رہی۔ میں نے اسے مہنگے سے مہنگے تحفے دیے اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ میں نے اس کے لیے خوبصورت اپارٹمنٹ لیا اور خوبصورت فرنیچر سے اسے سجایا۔ ہر ہفتے پارٹی ہوتی، دوست آتے اور میں اس رنگین زندگی کا مزہ لیتا جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ لیکن جلدی اس خوبصورت زندگی کے پیچھے چھپا بھیانک سچ میرے سامنے آنے لگا۔ سارا کی ترجیحات بہت واضح تھیں۔ اسے میرا نہیں، میرے پیسے سے پیار تھا۔ وہ ایک عیاش طبیعت کی تھی اور میرا مالی فائدہ اٹھانا اس کی پہلی ترجیح تھی۔ اگر میں اسے کوئی مہنگا تحفہ یا نئی کار نہیں دیتا تو اس کا رویہ فوراً بدل جاتا تھا۔ ایک رات میں نے اسے کسی دوسرے شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا۔ ہاں، اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور میں ابھی اس کے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، جیسے ہی مجھے اس کی ڈگری ملے گی میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اس نے شاید مجھے غصہ دلانے کے لیے یہ بات کہی یا شاید یہ اس کی حقیقت تھی۔ میرے دل کو شدید چوٹ لگی۔ جس آزادی، محبت اور سمارٹنس کے پیچھے میں بھاگا تھا وہ سب ایک جھوٹ نکلا۔ میرا گھر جو میں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا اب ایک ٹھنڈی اور خالی جگہ بن چکا تھا۔ میں نے اپنی تمام توجہ پڑھائی پر مذکور کر دی۔ میرے پاس سارا سے تعلق ختم کرنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں امریکہ میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا۔ میری ازواجی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی اور میرے دل پر ایک بوجھ تھا کہ میں نے ایک معصوم انسان فریحہ کو صرف اپنی خود غرضی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میرے والد کی ناراضگی ہر وقت میرے ذہن میں گونجتی رہتی تھی۔ میری زندگی باہر سے روشن تھی مگر اندر سے میں ٹوٹ رہا تھا۔ سارا نے مجھے مکمل طور پر مالی اور جذباتی طور پر نچوڑنا شروع کر دیا تھا اور میں اس عذاب سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ میری دنیا جس پر مجھے فخر تھا اب میرے لیے ایک جیل بن چکی تھی جس کی سلاخیں میں نے خود اپنے لیے بنائی تھی۔ مجھے شدت سے اپنے والدین کے پیار اور گھر کی یاد آنے لگی مگر میں اب پلٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے پیچھے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ سارا کے ساتھ میری دوسری شادی کی ناکامی نے میری زندگی کو پاش پاش کر دیا تھا۔ جس آزادی اور خوشی کی تلاش میں نے اپنا گھر، اپنا وقار اور اپنا پہلا رشتہ داؤ پر لگایا تھا وہ سب ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ سارا کی مسلسل بے وفائی اور بد کرداری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی عیاشیوں اور میرے پیسے کو غیر ذمہ داری سے اڑانے کے واقعات نے مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ آخر کار شدید ذہنی دباؤ اور دل کے ٹوٹنے کے بعد میں نے وہ قدم اٹھایا جس سے میں خوف زدہ تھا۔ ایک سخت اور تلخ بحث کے بعد میں نے سارا کو طلاق دے دی۔ عدالت کے لمبے چکر اور مالی نقصانات نے مجھے تقریباً خالی کر دیا تھا۔ میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، ایک اچھی نوکری بھی تھی لیکن میرا گھر بالکل خالی تھا۔ مجھے شدید تنہائی اور پچھتاوے نے گھیر لیا تھا۔ میں ہر وقت اپنے باپ، اپنی امی اور پرانے گھر کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ مجھے بار بار ابو کے وہ الفاظ یاد آتے تھے کہ تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ کاش میں نے ان کی بات سنی ہوتی۔ میں نے سارا کے ساتھ 5 سال گزارے تھے اور وہ 5 سال ایک عذاب سے کم نہیں تھے۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ رشتے کی اصل قدر سکون میں ہوتی ہے، ظاہری خوبصورتی یا ماڈرن پن میں نہیں۔ ایک شام میرا دل بہت بوجھل تھا۔ میں نے شہر کے ایک پرسکون پارک میں جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور پارک میں ہلچل کم ہو رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کی تاریک پہلوؤں پر سوچ رہا تھا کہ میری نظر ایک پیارے سے ہنستے ہوئے بچے پر پڑی جو بینچ کے قریب فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ اس کی ہنسی بہت معصوم تھی اور اس کی شکل میں ایک عجب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بچہ کھیلتا ہوا میرے قریب آ گیا اور اس کی بال میرے قدموں میں آ کر رک گئی۔ میں نے مسکرا کر بال اسے واپس دی۔ ہیلو، تم اکیلے کھیل رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ نے میرے دل میں عجیب سی ٹھنڈک پیدا کی۔ ہیلو، میرا نام احمد ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اور نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میری ماما یہیں قریب ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاپا کہاں ہیں تو اس نے معصومیت سے جواب دیا، میرے پاپا تو آسمان پر ستاروں کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ اوپر کی طرف اشارہ کر کے بولا، لیکن میری ماما میرے لیے میرے پاپا بھی ہیں اور ماما بھی، وہ ڈاکٹر ہیں اور بہت بہادر ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک پختگی اور پیار تھا جو مجھے اندر تک چھو گیا۔ مجھے لگا جیسے میں پہلی بار اپنے اندر کی تنہائی کو بھول گیا ہوں۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا اور میں اس کی باتوں میں مگن رہا۔ اس نے مجھے اپنی ماما کی کہانی بھی سنائی
کہ وہ کس طرح راتوں کو جاگ کر پڑھائی کرتی تھی اور اب ایک بہت اچھی ڈاکٹر بن گئی ہیں۔ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ احمد نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں بیٹے، میں تو انجینئر ہوں، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں ایک نسوانی آواز آئی، احمد تم کدھر ہو بیٹا، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ احمد نے فوراً ہاتھ ہلایا۔ ماما ادھر، میں انکل سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہ آواز سن کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ عورت تقریباً 25 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ باوقار لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک کوٹ اور اس کے اوپر ایک ہلکا سا حجاب لے رکھا تھا۔ جیسے ہی احمد نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا، اس نے میرے قریب آتے ہی اپنا نقاب اور ماسک شاید کام کی وجہ سے چہرے سے ہٹا دیا۔ میری سانس حلق میں اٹک گئی، میرے قدموں تلے کی زمین نکل گئی اور میرے جسم میں ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ میں سکتے کے عالم میں اس عورت کو گھور رہا تھا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، میرا دماغ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، مگر بالکل مختلف۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے جسم میں ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ میں سکتے کے عالم میں اس عورت کو گھور رہا تھا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، میرا دماغ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، مگر بالکل مختلف۔ اب وہ موٹی دیہاتی لڑکی نہیں تھی جسے میں نے 5 سال پہلے نفرت سے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اب ایک پتلی، خوبصورت اور بہت زیادہ پر اعتماد خاتون تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور متانت تھی۔ اس کے چہرے کی ساخت بدل چکی تھی اور اس کے لباس میں ایک پیشہ ورانہ نفاست تھی جو ایک کامیاب شخص میں ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر کہیں بھی موٹاپے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل ایک ماڈل کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی گہری چمک تھی۔ فریحہ، میرا نام گلے میں پھنس کر رہ گیا۔ میں نے اسے ایک نظر میں پہچان لیا، حالانکہ وہ اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس تبدیلی نے مجھے شدید جھٹکا دیا۔ میرے ذہن میں وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں جب میں اسے جاہل اور دیہاتی کہہ کر اس کی توہین کرتا تھا، مگر آج وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ احمد میرا بیٹا، اس کی شکل مجھ سے کتنی ملتی ہے۔ میرے باپ کا غصہ، میری دوسری شادی کی ناکامی اور فریحہ کا ایک کامیاب ڈاکٹر بننا، سب کچھ میرے سامنے ایک ساتھ آ گیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ میں نے زندگی میں خود کو پہلی بار ایک ناکام اور بے وقوف انسان محسوس کیا۔ میرے سامنے کھڑی یہ خاتون ایک زندہ ثبوت تھی میری غلطیوں کا اور میری بدترین توہین کا۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہا کیونکہ میرے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی، میرے ہوش و حواس دھرم بھرم تھے۔ وہ فریحہ تھی، وہی عورت مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا تھا، جس کا موٹاپا میرے لیے باعث شرم تھا اور جسے میں نے پینڈو اور جاہل کہہ کر امریکہ کی فلائٹ پکڑنے سے پہلے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن آج وہ میرے سامنے ایک مکمل طور پر بدلی ہوئی ہستی بن کر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو تراش لیا تھا اور اس کے چہرے کی ساخت میں جو معصومیت تھی، اس کے ساتھ اب ایک خود اعتمادی کی چمک بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے اوپر سفید کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے پیشے کی علامت تھا، اور اس کے بالوں کا جوڑا انتہائی نفاست سے بنا ہوا تھا۔ اس کا یہ روپ میرے تمام غلط فیصلوں پر، میری نخوت اور میری خود غرضی پر ایک زوردار تماچا تھا۔ احمد نے میرے بازو کو چھوا اور پریشانی سے کہا، ماما دیکھو، یہ انکل کتنے پریشان لگ رہے ہیں، شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ احمد کی آواز سن کر فریحہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہاں میرے لیے نہ کوئی نفرت تھی اور نہ کوئی پیار، نہ ماضی کی کوئی شکایت اور نہ کوئی رنج، صرف ایک گہری بے حسی، ایک سرد مہری اور ایک پروفیشنل دوری تھی جو ایک ڈاکٹر اپنے کسی انجان مریض سے رکھتی ہے۔ میں اس مکمل لا تعلقی سے اندر تک ہل گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں مسٹر؟ اس نے پوچھا، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ میری موجودگی کا اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس نے میرا نام لینا بھی گوارا نہ کیا، صرف مسٹر کہہ کر اس نے مجھ سے اپنا فاصلہ قائم کر لیا۔ اس کے اس طرح نظر انداز کرنے پر میرے سینے میں ایک شدید سا درد اٹھا جو میری ناکام شادی اور اپنے باپ کی ناراضگی کے بوجھ سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنا نام بتانا بھی ضروری نہ سمجھا اور بس ایک ہی سوال دہرایا، فریحہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو
तुम तो वही थी। उसने अपने कोट की जेब से एक कलम निकाला और उसे घुमाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा नाम डॉक्टर फरिया है और मैं यह एक प्राइवेट क्लिनिक चला रही हूँ। मैंने पाकिस्तान से अपनी मेडिकल डिग्री मुकम्मल करने के बाद यहाँ मजीद तरबियत हासिल की है और अब मेरा अपना एक छोटा सा सेटअप है। आपकी इत्तला के लिए, मैंने 5 साल पहले ही आपसे कानूनी और जज्बाती दोनों तौर के ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। मैंने उससे माफी मांगने और हकीकत जानने के लिए आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, जैसे ये मेरा फितरी हक हो। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा, उसने फौरन एक कदम पीछे हटकर एक वाज़े लकीर खींच दी। उसके चेहरे पर अब पहली बार शदीद गुस्सा उभरा। मिस्टर फासला रखे, उसने अपनी आवाज को कदरे सख्त किया। मैंने आपको इस तरह की इजाजत नहीं दी। अहमद यही है, आपको क्या चाहिए? मुझे ये एहसास शदीद तकलीफ दे रहा था कि मैंने उसे जाहिल समझा था, मगर वो आज एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी। मैंने अपनी ही नजर में खुद को गिरा दिया। एक तरफ मेरा बाप था जो नाराज था, दूसरी तरफ एक अमेरिकी बीवी थी जो मुझे बर्बाद कर चुकी थी, और अब ये फरीहा जो मेरी तौहीन का जीता जागता सबूत थी। मैंने उसे कभी इस काबिल नहीं समझा था कि वो तालीम मुकम्मल कर सकेगी, मगर उसने ना सिर्फ तालीम मुकम्मल की बल्कि बैरूने मुल्क आकर कामयाब भी हुई। मैंने बेबसी में एक बात कही, मैंने तुम्हें जाहिल समझा था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम। फरिया ने हंसकर मेरी बात काटी, लेकिन इस हंसी में सिर्फ तलखी थी। आपने मुझे हमेशा वही समझा जो आप समझना चाहते थे। आपने मेरी शक्ल देखी, मेरे गांव का लिबास देखा, मेरा वजन देखा, और आपने फैसला कर लिया कि मैं किसी काम की नहीं। आपके नजदीक खूबसूरती और अकल सिर्फ मॉडर्न और पतली लड़कियों में होती है। उसने अहमद का हाथ पकड़ा, चलो बेटा, हमें देर हो रही है, हमें शाम की मीटिंग के लिए जाना है। वो मुझे वहीं पार्क में अकेला छोड़कर जाने लगी। मैं चलकर उसे रोकना चाहता था। मुझे बताओ अहमद कौन है? मगर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसका वकार और उसकी कामयाबी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं उसी बेंच पर बेबसी से बैठ गया और मेरी आंखों के सामने 5 साल पहले की एक रात का मंजर घूम गया। वो रात जब मैं उसे बिना देखे ही रोंद चुका था और उसे अपनी नफरत का निशाना बनाया था। आज मेरे सारे गरूर और नफरत का बदला तकदीर ने ले लिया था। मैंने अगले चंद दिन सिर्फ फरिया के क्लिनिक के बाहर गुजारे। मैं किसी तरह उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कामयाब हो चुकी थी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक सच्चे और बावकार इंसान को ठुकराया था। वो सारा की तरह झूठी और बेवफा नहीं थी। मैंने उसके लिए फूल और महंगे तोहफे भेजे, मगर उसने सब कुछ वहीं वापस करवा दिया, ये जानते हुए भी कि फरिया कानूनी तौर पर मेरी पहली बीवी थी। उसने मुझे कोई अहमियत नहीं दी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी शिकस्त थी। मैंने अपने मोबाइल से उसकी पुरानी और नई तस्वीरों को एक साथ देखा। मोटापा खत्म हो चुका था, पेंडूपन गायब हो चुका था, लेकिन वो आंखें जो मैंने 5 साल पहले ठुकराई थी, अब उनमें एक चमक थी जो मुझे खींच रही थी। मैंने अपना फैसला कर लिया था कि मैं अहमद की हकीकत और फरिया के दिल की दीवारें तोड़कर रहूंगा। फरिया के क्लिनिक के बाहर मेरे इंतजार को एक हफ्ता गुजर चुका था। मैंने ये वक्त इस उम्मीद पर सर्व किया कि किसी तरह फरिया मेरी मौजूदगी को तस्लीम कर ले और मेरे अंदर के पछतावे को समझ सके। वो मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अहमद का मासूम चेहरा और मेरी तरफ उसका झुकाव मुझे हर रोज पार्क तक खींच लाता था। मैं हर रोज शाम को पार्क में जाता ताकि अहमद के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। अहमद बहुत जल्द मुझसे मायूस हो गया था और मुझे अच्छे अंकल कहने लगा था। मैंने महसूस किया कि उसकी शक्ल, उसके हंसने का अंदाज और उसके खेलने का जोश बिल्कुल मेरे बचपन की तरह लगता है। ये एहसास मेरे यकीन को पुख्ता कर रहा था कि अहमद मेरा ही बेटा है। मेरा दिल हर रोज उस बच्चे की तरफ मजीद खींचा चला जा रहा था और मुझे अपने अंदर एक बाप का प्यार शिद्दत से महसूस होने लगा था। एक शाम अहमद जब फुटबॉल लेकर दूर चला गया तो मैंने मौके गनीमत जाना। फरिया बेंच पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। मैं उसके करीब गया और बड़ी एहतियात से उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ थामते ही मुझे एक शदीद बिजली का झटका सा लगा, वही बिजली जो मैंने सारा के साथ कभी महसूस नहीं की थी। फरिया ने हैरत और गुस्से से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर मैंने मजबूती से पकड़ रखा था। फरिया, झूठ मत बोलो,
میں مزید یہ ڈھونگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری آواز دباؤ اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ لڑکا احمد، یہ میرا بیٹا ہے نا؟ مجھے سچ بتاؤ، میں نے تقریباً چیخ کر سوال کیا۔ میرا اچانک دباؤ اور ہاتھ پکڑنے کا عمل فریحہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا، جیسے اس کا سب سے بڑا راز افشاں ہو گیا ہو۔ لیکن وہ فریحہ نہیں تھی جسے میں نے 5 سال پہلے چھوڑا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کی آنکھوں میں وہ سرد بے حسی دوبارہ لوٹ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مسٹر، آپ حد پار کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے پروفیشنل کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں اور میں آپ کو خبردار کرتی ہوں کہ آپ کی یہ حرکت قابل قبول نہیں ہے۔ کون سی غلط فہمی؟ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارے بیٹے کی پیدائش اور میرا امریکہ جانا، یہ سب ایک ہی وقت میں ہوا ہے۔ میں نے تمہیں طلاق بھیجنے سے پہلے تعلق ختم کیا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک شدید درد بھرتے ہوئے کہا، احمد میرا بیٹا ہے اور اس کے باپ کی موت 5 سال پہلے ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ بالکل دو ٹوک تھا، جیسے اس حقیقت پر مزید بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کا جواب مجھے اندر تک زخمی کر گیا۔ وہ احمد کے باپ کو مردہ کہہ رہی تھی۔ میرے لیے یہ الفاظ ایسے تھے جیسے مجھے سینے میں گولی مار دی گئی ہو۔ میں نے چلا کر کہا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں اس کا باپ ہوں۔ میں نے ہی تمہیں چھوڑا تھا، مگر تم مجھے میرے بچے سے محروم نہیں کر سکتی۔ میرا حق ہے اس پر۔ ایک جذباتی لمحہ تھا جہاں میں اپنی تمام غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا باپ ہونے کا حق مانگ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ میں نے اسے چھوڑا تھا۔ حق؟ فریحہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی اور وہ میری اس جھوٹی ہمدردی کو سن کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میرے لیے طعنہ تھی۔ 5 سال پہلے کہاں تھا یہ حق، جب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے اور آپ کے کاغذات میں میرا وجود بھی نہیں تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں مسٹر، میں نے سارا کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی اور میں نے صرف تم سے پیار کیا تھا۔ وہ ایک غلطی تھی، ایک عارضی کشش۔ فریحہ نے اپنا پرس اٹھایا اور میرے قریب آ کر اپنی آنکھوں میں غصہ بھرتے ہوئے بولی، پیار؟ آپ نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ میری توہین کی ہے۔ آپ نے میرے موٹاپے، میری سادگی اور میرے گاؤں کے پس منظر کی توہین کی۔ آپ نے مجھے جاہل کہا۔ آپ نے مجھے بوجھ سمجھا۔ پیار میں تو قربانی دی جاتی ہے اور آپ نے صرف فرار حاصل کیا۔ اس نے اپنا پرس مضبوطی سے پکڑا اور اپنی بات کا آخری حصہ مزید سخت کیا۔ میں نے اب یہ زندگی بہت مشکل سے بنائی ہے، تنہا۔ اب میری زندگی میرے بیٹے کے ساتھ ہے اور آپ کے اس میں واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت میرے لیے ایک گزرے ہوئے سائے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے احمد کو آواز دی اور تیزی سے پارک سے باہر کی طرف چل پڑی۔ مجھے لگا جیسے اس نے مجھے وہاں بیٹھے رہنے کی سزا دی ہو۔ میں وہاں زمین پر بیٹھ گیا، ہار مان کر، اور اپنے ہاتھ میں پارک کی مٹی لے کر اسے ریت کی طرح چھوڑ دیا۔ میری آنکھوں میں ندامت اور تکلیف کا ایک سیلاب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز کھو دی تھی جو میری تھی، میرا باپ، میرا سکون اور اب میرا بیٹا۔ میں اب فریحہ کا پیار یا رحم نہیں چاہتا تھا، میں صرف اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اور میں اس سے محروم ہو رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے قسم کھائی کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا کہ احمد کا باپ مر چکا ہے۔ میں اپنا حق لے کر رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ فریحہ کی سرد میری اور احمد کی حقیقت جاننے کی تڑپ مجھے امریکہ میں مزید ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے باپ سے ملنے اپنے پرانے گھر واپس آ گیا۔ 5 سال بعد گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا ایک اجنبی کی طرح تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر چیز مانوس لگی، مگر گھر کا ماحول غیر مانوس تھا۔ ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئے، مگر ان کے چہرے پر کوئی گرمجوشی یا شفقت نہیں تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنی آواز کو سختی سے بھرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی وہ ناراضگی تھی جو انہوں نے 5 سال پہلے فون پر ظاہر کی تھی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے آیا ہوں ابو۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو سدھارنے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ناکام دوسری شادی، سارا کی بد کرداری اور اپنے دل کے خالی پن کی پوری داستان ان کے سامنے رکھ دی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ فریحہ اب امریکہ میں کامیاب ڈاکٹر ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، احمد، تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے اپنے فون میں محفوظ احمد کی تصویر ان کے سامنے کی۔ تصویر دیکھتے ہی ابو کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ لڑکا بالکل تم پر گیا ہے۔
انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر میں نے ان سے وہ سوال کیا جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا، ابو، آپ نے مجھ سے فریہ کی تعلیم کی حقیقت کیوں چھپائی؟ کیوں نہیں بتایا کہ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی؟ یہ سن کر ابو مسکرائے، مگر ان کی مسکراہٹ میں شدید گہرائی تھی۔ یہ تمہاری سزا تھی میرے بیٹے۔ تم نے جسے جاہل سمجھا وہ شادی کے وقت ہی میڈیکل کی طالبہ تھی۔ وہ بہت ذہین تھی اور تمہارے نکاح کے بعد بھی وہ خاموشی سے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی۔ ابو نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک استاد کی سی تیزی تھی۔ تم نے اسے اس کی محنت کے دوران اکیلا چھوڑ دیا اور نفرت دی۔ تم نے اس کے کردار، اس کے گاؤں کے پس منظر اور اس کے موٹاپے کا مذاق اڑایا۔ تم نے اس پر ظلم کیا۔ عمر، تم جب امریکہ چلے گئے تو میں نے ہی اسے حوصلہ دیا کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ میں نے اس کے پروفیسروں سے بات کی اور اسے یقین دلایا کہ تمہارے بغیر بھی اس کی ایک زندگی ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی اور آج تم اس کے قابل نہیں رہے کہ تم اسے بیوی تسلیم کر سکو۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے، وہ ایک خوددار ماں ہے اور تم ایک ناکام شوہر اور ایک گنہگار باپ۔ میں نے فریہ کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ میری بھتیجی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہو بھی تھی اور میں اسے مضبوط دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ میرے باپ نے مجھ سے حقیقت چھپائی تھی تاکہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو۔ وہ خاموش تماشائی نہیں تھے بلکہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھے۔ میرے تمام غلط فیصلے، میری انا اور میری بد تہذیبی ایک ہی لمحے میں مجھ پر پلٹ آئے۔ فریہ نے طلاق کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی، بیرون ملک اسکالرشپ لی اور احمد کو جنم دے کر اسے اکیلے پالا۔ اس نے نہ صرف اپنا وزن کم کیا بلکہ ایک بین الاقوامی سطح کی ڈاکٹر بن کر اپنا مقام بنایا۔ میں نے اپنی انا اور بد تہذیبی میں ایک ہیرے کو ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے بتاؤ ابو، احمد میرا بیٹا ہے نا؟ فریہ نے جھوٹ کہا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ میں نے التجا کی۔ ابو نے سکون سے جواب دیا، فریہ نے در حقیقت جھوٹ نہیں کہا۔ عمر، جس شخص نے اسے اپنا حق نہیں دیا، اسے نفرت سے چھوڑا اور اس کی توہین کی، اس کا باپ ہونا بھی ایک طرح سے مر چکا ہوتا ہے۔ احمد کے لیے اس کے باپ کا وجود نہیں ہے، یہ اس کا سچ ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیں ابو۔ میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں فریہ اور احمد کو واپس لانا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دے۔ میرے اندر نفرت کی جگہ پچھتاوا، شرمندگی اور اس کے لیے گہری محبت پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے فریہ کی کامیابی پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور مجھے اپنے آپ پر شدید شرمندگی تھی۔ ابو نے پہلی بار مجھے گلے لگایا، مگر ان کے گلے لگنے میں اب وہ پرانی شفقت نہیں تھی بلکہ ایک سبق آموز سختی تھی۔ انہوں نے کہا، جاؤ اپنا آپ اسے ثابت کرو، اس کی محبت، اس کی عزت اور اس کا اعتماد دوبارہ جیتو۔ یہ ایک مشکل راستہ ہوگا لیکن اگر تم واقعی بدل چکے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے اپنے باپ کا پیار دوبارہ حاصل ہو گیا تھا، مگر اب میرا اگلا اور آخری امتحان فریہ کے سامنے تھا۔ ملاقات کے بعد میں فوراً امریکہ واپس آ گیا۔ میرے دل میں ندامت اور ایک نئے عزم کی آگ روشن تھی۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف فریہ کا اعتماد اور اپنے بیٹے احمد کا پیار حاصل کرنا تھا۔ میں نے اپنے کیریئر سے ایک وقفہ لیا اور دن رات صرف فریہ کی کلینک کے باہر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں ہر روز تازہ پھول ہوتے اور میں کئی ہفتوں تک وہیں کھڑا رہا، بارش ہو یا تیز دھوپ۔ میں نے ہر روز اس سے ملاقات کی، درخواست کی، ہر صبح کلینک کھلنے سے پہلے ایک معذرت نامہ اور ایک پھولوں کا گلدستہ اس کے ڈیسک پر رکھواتا، مگر وہ میری ہر کوشش کو سختی سے ٹال دیتی۔ اس کا رویہ ایک پتھر کی دیوار کی مانند تھا جس پر میرے پچھتاوے کے الفاظ کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ فریہ کلینک سے نکل کر تیزی سے جا رہی ہے۔ میں نے دلیرانہ قدم اٹھایا اور اس کا تعاقب کیا۔ جب وہ ایک پبلک پارکنگ میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچی تو میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عمر؟ اس نے غصے سے سرگوشی کی۔ تم مجھے ہراساں کر رہے ہو، میں پولیس کو بلواؤں گی۔ بلا لو، میں نے فوراً کہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، احمد کے بارے میں، ہمارے بارے میں۔ میں نے اسے زبردستی مگر احتیاط سے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر قریب کے ایک چھوٹے سے کیفے میں لے گیا۔ وہ سخت ناراض تھی لیکن میں نے اس کے بازو کو اتنا مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ کیفے میں ایک پرسکون کونے میں نے اسے بٹھایا اور آہستہ سے اس کے سامنے میز پر جھک گیا۔
میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں نے تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچائی، تم سے تمہارا حق چھینا، میں نے تمہارے وجود کو مسلسل نظر انداز کیا، صرف اپنی انا کی وجہ سے میری آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ ایک اعتراف جرم ہو۔ میں نے گہری سانس لی، لیکن احمد میرا بیٹا ہے، میں اس رشتے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، اور تم میری پہلی بیوی ہو، مجھے ایک موقع دو، ایک نئے سرے سے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے جھکنے والا قدم اٹھایا، انتہائی آہستگی سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ یہ میری طرف سے تسلیم غلطی تھا۔ میرے اس اعتراف کے بعد فریہ کے چہرے کی سختی میں دراڑ پڑی، اس کی آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو وہی تھے جنہیں وہ پچھلے 5 سال سے روک رہی تھی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا تھا عمر، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری نفرت نے مجھے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ میں ہر رات خود کو یقین دلاتی تھی کہ میں تمہارے بغیر مکمل ہوں، لیکن میں تمہیں دوبارہ وہ حق نہیں دوں گی کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پھر وہ رکی اور پہلی بار حقیقت پوری طرح بیان کی، جسے سننے کی شاید میں نے کبھی کوشش ہی نہ کی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ احمد تمہارا بیٹا ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا، لیکن تم سے طلاق کے بعد میں نے اپنی زندگی دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے ڈاکٹر حاشری سے شادی کی تھی، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی ابھری۔ 1 سال پہلے ان کی موت ہو گئی اور میں دوبارہ اکیلی رہ گئی۔ تم سے نفرت کے باوجود میں نے احمد کو ایک مضبوط گھر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات سنتے ہوئے میرا دل جیسے اپنی جگہ ڈوب گیا، مجھے اپنی غلطیوں کا وزن پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے آہستہ سے کہا، فریحہ، اگر مجھے اس وقت عقل ہوتی تو میں تمہیں کبھی چھوڑتا نہیں۔ سارا کو طلاق دینا میری سزا تھی۔ اس رشتے نے مجھے سمجھایا کہ اصل رشتے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ مجھے اب صرف ایک گھر چاہیے۔ تم اور احمد اگلے کئی مہینے میرے لیے ایک امتحان بن گئے۔ میں ہر روز اس کے کلینک جاتا، کبھی پانی لے آتا، کبھی احمد کو کھلونے دیتا، کبھی اس کے لیے آئرن شدہ کوٹ رکھ دیتا۔ میں نے اپنے پیار کو اس پر تھوپنے کی بجائے اس کے احترام سے منسلک کر دیا۔ میں نے اسے بار بار یہ یقین دلایا کہ میرا جھکاؤ کسی یاد کے لیے نہیں، ڈاکٹر فریہ کے لیے ہے، جو مضبوط ذہن باوقار ہیں۔ میں نے اسے وہ رقم دینے کی کوشش بھی کی جو کبھی اس کے حق کی تھی، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر فریہ کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے مجھے محسوس کرایا کہ وہ وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو چکی ہے۔ پھر وہ رات آئی جب احمد شدید بیمار پڑ گیا۔ فریہ کو رات بھر کلینک میں رہنا پڑا، میں بھی وہیں رہا۔ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھ کر میں نے اس کو ہر ممکن سہارا دیا۔ صبح احمد کی حالت بہتر ہوئی تو وہ حیران نظروں سے بولی، تم کیوں نہیں گئے عمر؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں نے ایک بار تمہیں اکیلا چھوڑا تھا، دوبارہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماہو سال کے صبر، مسلسل کوشش اور ہر دن کی معافی نے بالآخر اس کا دل نرم کیا۔ اسے میری آنکھوں میں نیت کا وزن دکھائی دینے لگا۔ پھر ایک دن پارک میں احمد کھیلتے ہوئے میرے پاس آیا اور پہلی بار مجھے پاپا کہا۔ وہ لمحہ میرے وجود کے کناروں تک روشنی بھر گیا۔ فریہ نے مسکرا کر مجھے اجازت دی کہ میں اپنے بیٹے کو گلے لگا سکوں۔ ہم نے گھر والوں کی موجودگی میں ایک چھوٹی پرخلوص تقریب میں دوبارہ نکاح کیا۔ اس بار ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے، نہ پچھتاوے کے ساتھ بلکہ امید کے ساتھ۔ ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ احمد کو ایک مضبوط، محبت بھرے گھر کی ضرورت ہے اور ہم اسے وہ گھر دیں گے۔ آج میں کامیاب انجینئر ضرور ہوں، لیکن میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں ایک پچھتاوے سے بالا ہوا شوہر اور ایک فخر سے بھرپور باپ ہوں۔